السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں انٹرٹینمنٹ ورلڈ۔ آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سکھوں کے پاکستان اور انڈیا میں 7 اہم ترین مذہبی مقامات کون سے ہیں۔ ویورز، اس وقت پوری دنیا میں سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب کی 550ویں برسی کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ اس حوالے سے گردوارہ دربار صاحب، جس کو کرتارپور صاحب بھی کہا جاتا ہے، وہاں خصوصی تقریبات منعقد ہو رہی ہیں۔ تاریخ دانوں اور محققین کے مطابق سکھوں کے اہم مذہبی مقامات انڈیا اور پاکستان میں موجود ہیں، جہاں پر ہر سال لاکھوں سکھ اپنی مذہبی رسومات نہایت عقیدت و احترام سے مناتے ہیں۔ سکھوں کے یہ اہم ترین مقامات کون سے ہیں، اس کی تفصیل ہم آپ کو اسی ویڈیو میں آگے جا کر بتائیں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا، تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک روز پہنچتی رہے۔ تو ویورز، سب سے پہلے ہرمندر صاحب اور گولڈن ٹیمپل، عام گولڈن ٹیمپل۔ ہرمندر صاحب سکھوں کے مقدس سمجھے جانے والے شہر امرتسر میں واقع ہے۔ اس شہر کو سکھوں کے گروؤں نے خود تعمیر کیا اور بسایا تھا۔ امرتسر میں ایک چھوٹا سا جوہر ہوتا تھا جہاں پر بارشوں کا پانی کھڑا ہوتا تھا۔ اس جوہر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہاں پر بابا گرو نانک صاحب نے اپنے پاؤں دھوئے تھے۔ پھر ان کے بعد میں آنے والے گرو صاحبان نے وہاں پر ایک تالاب بنایا اور پھر وہاں پر ایک مندر کھڑا کیا۔ روایات میں یہ ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سکھ مذہب کے تمام گروؤں نے قیام کیا اور تبلیغ کی تھی، اور سکھ مذہب کے اندر یہ وہ واحد جگہ ہے جس میں ان کے مذہبی احکامات ہیں کہ اگر کسی بھی سکھ کو موقع ملے تو اپنی زندگی میں ایک مرتبہ ضرور اس مقام کی زیارت کرے۔ اسی حکم کی بنیاد پر ہرمندر صاحب کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس کو سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو نے سن 1604 میں تعمیر کروایا تھا۔ سنگھ بنسل کے مطابق، سنگھ بنسل ایک مشہور معروف تاریخ دان ہے، ان کے مطابق ہرمندر صاحب کو گولڈن ٹیمپل کے نام سے اس لیے بھی یاد کیا جاتا ہے کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہرمندر صاحب کو سونے میں بنوانے کے لیے 400 کلو گرام سونا تحفتاً بھجوایا تھا، اور یہ سارے کا سارا سونے سے بنا ہوا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس میں 4 دروازے ہیں اور کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے افراد کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ تاریخ دان اس بات پر بھی متفق ہیں کہ ہرمندر صاحب کی بنیاد لاہور میں مدفن مسلمان صوفی بزرگ حضرت میاں میر نے گرو ارجن دیو کی خواہش پر رکھی تھی۔ نمبر 2، اکال تخت۔ اکال تخت کو ہرمندر صاحب کے سامنے تعمیر کیا گیا تھا۔ اب یہ ہرمندر صاحب کی عمارت ہی کا حصہ بن چکا ہے۔ اکال تخت کا مطلب ہے خدا کا تخت، جس کی بنیاد پر سکھوں کے 6 گرو ہرگوبند سنگھ نے رکھی تھی۔ جب یہ تخت تعمیر کیا تو اس تخت کو تخت دہلی سے 2.5 فٹ اونچا رکھا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اکال تخت سچے اور بڑے بادشاہ کا تخت ہے، جبکہ تخت دہلی چھوٹے بادشاہ کا تخت ہے۔ ابھی سکھوں میں اسے سچے بادشاہ کا تخت کہا جاتا ہے۔ اکال تخت اب بھی سکھوں میں انصاف اور دنیاوی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ سکھوں کے 6 گرو ہرگوبند سنگھ کی سکھ تاریخ میں اور اس میں اکال تخت کی خصوصی اہمیت ہے۔ جب وہ صرف 11 سال کے تھے تو اس وقت ان کے والد سکھوں کے 5ویں گرو ارجن دیو کو مغل بادشاہ جہانگیر نے قتل کروا دیا تھا۔ اس کے بعد ہرگوبند کو اگلا گرو بنایا گیا تھا۔ گرو ہرگوبند پہلے سکھ گرو ہیں جنہوں نے سکھوں میں فوجی روایات اور دفاع کا کام شروع کروایا تھا۔ سب سے پہلے اکال تخت پر گرو ہرگوبند راجمان ہوئے تھے۔ نمبر 3، تخت شری پٹنہ صاحب۔ تخت شری پٹنہ صاحب انڈیا کی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں واقع ہے۔ یہ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کی جائے پیدائش ہے۔ بوبی سنگھ بنسل کے مطابق اس گردوارے کو بھی سکھ سلطنت کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا۔ آنند پور جانے سے قبل گرو گوبند سنگھ کی ابتدائی زندگی یہیں گزری تھی۔ تخت شری پٹنہ صاحب۔ تخت شری پٹنہ صاحب انڈیا کی ریاست بہار کے شہر پٹنہ میں واقع ہے۔ یہ سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ کی جائے پیدائش ہے۔ بوبی سنگھ بنسل کے مطابق اس گردوارے کو بھی سکھ سلطنت کے مہاراجہ رنجیت سنگھ نے تعمیر کروایا۔ آنند پور جانے سے قبل گرو گوبند سنگھ کی ابتدائی زندگی یہیں گزری تھی۔ اس مقام پر گرو گوبند سنگھ نے حکم جاری کیا کہ آئندہ کوئی گرو جسمانی صورت میں رونما نہیں ہوگا، اور سکھوں کے لیے تمام
10 کے 10 گروؤں کا فرمان جس کتاب میں اکٹھے کیے گئے تھے وہی سکھوں کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے گی۔ سکھوں کی اس مقدس کتاب کو زندہ سکھ گرو کا درجہ حاصل ہے۔ اس کتاب میں 5 مسلمان صوفیاء کا کلام بھی شامل ہے۔ تخت شری دمدمہ صاحب۔ تخت شری دمدمہ صاحب انڈیا کے پنجاب کے علاقے بھنڈا میں واقع ہے۔ اقبال کے اثر کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں سکھوں کے 10ویں گرو گوبند سنگھ نے 1705 میں گرو گرنتھ صاحب کی تکمیل کی تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں گرو گوبند سنگھ کئی دفاعی جنگیں لڑنے کے بعد ٹھہرے تھے۔ یہاں پر انہوں نے کئی حکم نامے جاری کیے تھے جو اب تک سکھوں میں رائج ہیں۔ تخت شری حضور صاحب۔ تخت شری حضور صاحب انڈیا کی ریاست مہاراشٹر کے شہر ناندیڑ میں دریائے گوداوری کے کنارے واقع ہے۔ اس کو حضور صاحب ناندیڑ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ گرو گوبند سنگھ کا مقام وفات ہے۔ اسے سن 1832 سے 1837 کے دوران رنجیت سنگھ کے حکم پر تعمیر کیا گیا۔ دربار صاحب ننکانہ۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب میں ضلع ننکانہ صاحب پوری دنیا میں سکھ مذہب کے بانی گرو بابا نانک صاحب کی پیدائش کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے۔ بابا نانک صاحب کی پیدائش 1469 میں ہندو مذہب کے ماننے والے والدین کے گھر میں ہوئی۔ سکھ روایات کے مطابق گرو نانک صاحب کی پیدائش کے وقت زندگی کی ابتدائی برسوں سے کئی حیرت انگیز واقعات منسوب ہیں۔ 24 ستمبر 1487 کو گرو نانک نے ماتا سلکھنی سے بٹالہ میں شادی کر لی۔ مسلمانوں سے تعلق پیدا کرنے کے لیے مسلمان عورت جس کا نام مختلف روایات اور کتابوں میں بی بی خانہ ملتا ہے، جبکہ سکھ مذہب کے لوگ انہیں ماتا مجہود کے نام سے یاد کرتے ہیں، تاہم بعض تاریخ دان اس شادی سے انکار کرتے ہیں۔ گرو بابا نانک کی تعلیمات نے لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا تھا۔ جس مقام پر ان کی پیدائش ہوئی اور انہوں نے اپنا بچپن گزارا، وہاں پر اب داتا صاحب ننکانہ قائم ہے۔ بابا گرو نانک نے ننکانہ صاحب ہی سے سکھ مذہب اور اس کی تعلیمات کا آغاز کیا تھا، اور اسی وجہ سے اس شہر کو سکھ مذہب میں انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ دربار صاحب کرتارپور۔ دربار صاحب کرتارپور پاکستان کے صوبہ پنجاب کے ضلع نارووال کا سرحدی علاقہ ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک صاحب نے اپنی زندگی کے آخری سال اس مقام پر تبلیغ میں گزارے تھے اور اسی مقام پر وفات پائی تھی۔ گرو نانک 1521 کو اس مقام پر تشریف لائے اور کرتارپور کے نام سے گاؤں کو آباد کیا۔ یہ مقام جہاں سکھوں کے لیے انتہائی مقدس ہے، وہیں اس مقام پر دیگر مذاہب کے لوگ جن میں مسلمان بھی شامل ہیں حاضری دیتے ہیں۔ روایات کے مطابق بابا گرو نانک کو سکھ مذہب کے لوگ اپنا گرو اور مسلمان اپنا بزرگ پیر مانتے ہیں۔ 22 ستمبر 1539 کو جب گرو نانک کا انتقال ہوا تو سکھوں اور مسلمانوں میں تنازع پیدا ہوا کہ گرو نانک صاحب کی آخری رسومات اپنے مذہبی عقائد کے مطابق ادا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ اس جھگڑے کے فیصلے کے لیے کسی درویش کے کہنے پر گرو نانک کے جسم سے چادر اٹھائی گئی تو ان کے جسم کے بجائے وہاں پر پھول موجود تھے۔ فیصلے کے مطابق چادر اور پھولوں کو برابر 2 حصوں میں بانٹ کر اپنی مذہبی رسومات کے مطابق مسلمانوں نے چادر اور پھولوں کو دفن کیا، جبکہ سکھوں نے اسے جلا کر سماد استھان بنا لیا، اور آج بھی یہ دونوں نشانیاں قائم ہیں۔ گوبی سنگھ بنسل کہتے ہیں کہ کرتارپور میں گردوارہ صاحب کی تعمیر پٹیالہ کے مہاراجہ بھوپندر سنگھ بہادر نے سن 1921 سے سن 1929 کے درمیان کروائی تھی۔ تقسیم ہند کے بعد حکومت پاکستان کے زیر اہتمام اس کی تزئین و آرائش ہوتی رہی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔